اور یہ واقعہ سنانے والے بذات خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور اس واقعے کے متعلق قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے اور قسم ہے حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، اور وہ ایک آگ تھی بڑے ایندھن والی کہ جب وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور صحیح المسلم میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا کہ جس کے پاس ایک جادوگر تھا، اور جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ آہستہ آہستہ میری موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا علم میرے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جائے، لہٰذا مجھے اس ملک کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ لا کر دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کی بات قبول کر لی اور اپنی سلطنت کے ذہین ترین بچوں میں سے ایک بچہ اسے لا کر دے دیا۔ وہ بچہ روزانہ اس جادوگر سے اس کا علم سیکھنے جاتا، لیکن راستے میں اسے ایک راہب یعنی اللہ والے کا گھر پڑتا تھا۔ اب جب بھی وہ بچہ اس گھر کے سامنے سے گزرتا تو اس کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز بھی پڑتی، اور وہ آواز اسے بہت اچھی لگتی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگا، اور ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک طرف تو وہ اپنے زمانے کا شدید ترین جادو سیکھنے لگا تھا، اور دوسری طرف وہ رب ذوالجلال کا بابرکت کلام۔ اب بچے کا جو وقت راہب کے پاس گزرتا تو اس نے یہ بات نوٹس کی کہ وہ راہب اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جانتا ہے کہ جو انتہائی طاقتور ہے، اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ایسا نام کہ جس کے ذریعے ہر چیز کے اوپر غلبہ پایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اسم اعظم۔ بچے نے اس راہب سے کہا کہ مجھے بھی اسم اعظم سکھاؤ، جس پر راہب نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ بچہ بہت ذہین تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اسم اعظم جان کر ہی رہے گا۔ اب اس نے یہ طریقہ نکالا کہ جن جن ناموں کے بارے میں اسے شک تھا کہ وہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں، اس نے انہیں تیروں کے اوپر لکھا، اور ایک ایک کر کے وہ تیر آگ کے اندر پھینکنے لگا، اور جس تیر پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا وہ تیر آگ میں گرتے ہی اچانک اچھل کر واپس آ گیا، اور اس طرح اس بچے کو پتہ چل گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ خیر اس کی تعلیم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر وہ بچہ جوان ہو کر لڑکا بن گیا۔ لیکن ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ شہر میں ایک عجیب سا خوفناک جانور نکل آیا ہے۔ یہ جانور شہر سے باہر جانے والے راستے پر کھڑا ہے، اور اس کے ڈر کے مارے کوئی بھی شخص وہاں سے گزر نہیں پا رہا۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج اسم اعظم کی طاقت جاننے کا موقع ہے، لہٰذا اس نے چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسم اعظم پڑھ کر دل میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کے جادو سے زیادہ طاقتور ہے تو اس معمولی سے پتھر سے بھی اس خوفناک جانور کو موت دے دے۔ اور حالانکہ وہ پتھر اس نے بہت آہستگی سے مارا تھا، لیکن پھر بھی ایک طاقت تھی کہ جس سے وہ جانور اسی پل ہلاک ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ واقعہ ہوتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جادوگر نے لڑکے کو اس قدر طاقتور جادو سکھا دیا ہے کہ اب وہ اس جانور جیسی بڑی بڑی بلاؤں کو قابو کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس لوگوں کا ہجوم جمع ہونے لگ گیا، لوگ اس سے اپنے مسائل حل کروانے آنے لگے، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھا اس بادشاہ کا وزیر کہ جس نے اس لڑکے کو جادو سیکھنے بھیجا تھا۔ اب وزیر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پر اندھا ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اس لڑکے کے سامنے بہت بڑے اور مہنگے تحائف پیش کیے اور کہا کہ اگر تم مجھے میری نظر واپس کر دو تو یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ شفا میں نہیں بلکہ میرا رب دیتا ہے، اور پھر اس نے اسم اعظم پڑھ کر دعا کی
اور اس میں اعظم کی برکت سے اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جب وزیر بادشاہ کے پاس واپس گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو وزیر نے تمام واقعہ اس کے سامنے رکھا تو بادشاہ نے اس لڑکے کے فن اور جادو کی تعریف کی اور کہا کہ تم نے جادوگر سے بہت ہی بہترین علم سیکھا ہے، یہاں تک کہ آج تم اندھوں اور بیماروں کو شفا دینے لگ گئے۔ مگر اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، شفا تو صرف میرا رب دیتا ہے، میں تو صرف اس سے دعا کرتا ہوں۔ اس لڑکے کی یہ بات بادشاہ کو پسند نہیں آئی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ جب وہ لوگ اسے لے کے پہاڑ کے اوپر گئے تو اس نے اسم اعظم کے سہارے دعا کی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ ایک زلزلے کی طرح کانپنے لگ گیا اور تمام لوگ اس سے نیچے گر گئے سوائے اس لڑکے کے۔ وہ نیچے اتر کر آیا مگر بادشاہ کے سپاہیوں نے ایک بار پھر سے اسے گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اسے زندہ دیکھا تو حیران رہ گیا، لیکن پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ وہ لوگ اس لڑکے کو کشتی میں لے کر گہرے سمندر کی طرف چل دیے تاکہ اسے سمندر میں پھینک دیں، لیکن ایک بار پھر اس لڑکے نے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی اور ایک بڑی سی لہر اٹھی اور کشتی میں موجود تمام لوگ سوائے اس لڑکے کے سمندر میں بہہ گئے اور وہ لڑکا ایک بار پھر بچ گیا۔ وہ کشتی چلا کر واپس آیا لیکن سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پھر سے گرفتار کر لیا۔ اس بار جب انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو وہ لڑکا پھر بول اٹھا تو آخر وہ لڑکا بھی بول اٹھا کہ تو جو مرضی چاہے کر لے، تو مجھے نہیں مار سکتا، حتیٰ کہ تو ویسا ہی کر جیسا میں کہتا ہوں، اور تو نے ویسا ہی کیا جیسا میں کہتا ہوں تو دیکھے گا کہ میری جان بآسانی نکل جائے گی۔ بادشاہ خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا کہ دیکھوں تو یہ لڑکا ایسا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ تو لوگوں کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کر، پھر فلاں فلاں الفاظ بول کر کہے بسم اللہ ربی غلامہ، یعنی اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا اور تو دیکھے گا کہ یہ تیر میرے آر پار ہو جائے گا۔ اور بادشاہ نے اس کی بات پر عمل کیا، لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کر کے وہی الفاظ دہرائے اور سب کے سامنے اس پر تیر چلایا۔ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور وہیں اس کی شہادت ہو گئی۔ لیکن یہی تو اس لڑکے کا مقصد تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے سپاہی نہ تو کسی صورت اس کی دعوت حق ماننے والے ہیں اور نہ ہی وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور نہ ہی وہ اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لہذا اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طرح ان کی اپنی زبانوں سے نکلوایا جائے اس اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو اس لڑکے کا مقصد تھا۔ جیسے ہی لڑکے کی شہادت ہوئی تو دیکھنے والے آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اسی رب کا کلمہ تو یہ لڑکا پڑھا کرتا تھا اور اسی رب کے نام سے ہی تو آج بادشاہ بھی اسے جیت پایا ہے۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی اور یوں ایک بڑی تعداد بادشاہ کے مذہب سے پھر کر اللہ کی طرف راغب ہو گئی۔ اور تب اس بات پر بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو زمین میں بڑے بڑے گڈھے کھود کر اس میں آگ لگا کر اس کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان ایمان لانے والوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، لیکن بادشاہ نے اسے بھی نہیں چھوڑا، اور وہ بچہ آگ میں گرتے ہوئے اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ماں صبر کرو، ہم ہی سچ پر ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تب ان خندقوں والوں پر اللہ کا عذاب آیا جنہیں ہم اصحاب الخدود کہتے ہیں، یعنی خندقوں والے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے البروج کی وہ آیات تلاوت کی، اور قسم ہے بروج والے آسمان کی
اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی، کہ قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود۔